اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حاجت پیش آتی تھی تو آپ 2 رکعت نفل کی نیت کرتے وضو کر کے اچھی طریقے سے، اور پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب تو مسلمانوں میں حاجت کے نفل کی رواج ہی ختم ہو گیا، رواج ہی ختم ہو گیا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بہت اہتمام سے یہ نماز سکھایا کرتے تھے۔ کوئی حاجت ہوتی 2 رکعت نماز میں اللہ سے حاجت پوری کر۔ اب تو اسباب کی دنیا اور مادیت نے ایسا گھیر رکھا ہے، مادیت نے ایسا گھیر رکھا ہے کہ اس غیب کی شان پر اور اس خزانے پر اور اس قدرت پہ نظر جاتی بھی نہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ ساری توانائیاں اور ساری صلاحیتیں اور ساری نظریں انہی مادی اشیاء پہ چلی جائیں۔ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی سبحان اللہ، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کی حقیقت سے اور اللہ کی قدرت اور طاقت سے باخبر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی میں جب کوئی حادث پیش آتی تو آپ نماز حاجت پڑھا کرتے تھے، نماز حاجت پڑھا کرتے تھے، اور اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے، اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سے حاجت مانگی۔ میرے عزیزو، درخت کا پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں حرکت کرتا، اور زمین کا ذرہ بھی اس کی حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اور سمندر اور دریا کے قطرے بھی اپنی جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے۔ تو میری حاجت دنیا میں اس ذات کے سوا کون پوری کر سکتا؟ تو پہلے اس کا در کھٹکھٹانا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، تدبیر بھی اختیار کریں، اسباب بھی اختیار کریں، تدبیر بھی اختیار کریں، اسباب بھی اختیار کریں، لیکن نماز حاجت کے ذریعے اس کے در کو دستک تو دے دے اور اس کے سامنے اپنی حاجت تو پیش کرے۔ بیماری ہو گئی، حاجت کے نفل پڑھ لی، کوئی رکاوٹ ہو گئی، حاجت کے نہیں، یہ تو رونا ہے، پیٹ رہے ہیں، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، عاملوں کے گرد چکر پہ چکر ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے، لیکن حاجت کی نفل کی توفیق کوئی نہیں۔ ارے میاں نماز حاجت پڑھ، کیونکہ یہ پرانی بات ہے نا، کوئی پرانی بات، کوئی نئی بات ہونی چاہیے تاکہ میں وہ وظیفہ کروں۔ اگر اس کو بولو نا رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تو نے 501 مرتبہ، اور وہ بھی قبلہ کی طرف رخ ہو کے، نہ دائیں ہلنا ہے نہ بائیں ہلنا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو، پڑھ لے گا۔ اور جتنے وظیفے میں پابندیاں زیادہ ہوں گی بولے گا اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ جتنے وظیفے میں پابندیاں زیادہ ہوں گی کہ اس رنگ کے ساتھ لکھا ہو اور اس کلر کے ساتھ لکھا ہو اور اس زعفران کے ساتھ لکھا ہو اور اس کو اس طریقے سے رکھنا، جتنی پابندیاں زیادہ اتنا اہتمام زیادہ۔ اور بھائی نماز حاجت پڑھ، یار یہ تو پرانی بات ہے، یہ تو پرانی بات ہے، اس کا اہتمام۔ ارے میرے عزیزو، جو نبی کی سنت میں تاثیر ہے وہ کسی چیز میں تاثیر نہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تاثیر ہے وہ اور کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے۔ بندش ہو گئی، رکاوٹ ہو گئی، مسئلہ کھڑا ہو گیا، پریشانی آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وظیفہ دیا ہے، نماز حاجت کا اہتمام کرو، وظیفہ دیا ہے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے، صدقہ دے دو، خیرات دے دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا در کھلوانے کے طریقے بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔